چائنا کو ڈیل کرتے ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں، یہ خصوصاً، اور جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان ہیں صادق خان صاحب، تو ہم پیر کی شام وہاں پہنچے تھے اور منگل ہمارا سارا دن چائنیز مختلف کمٹمنٹس تھیں اور بائی لیٹرل میٹنگ جسے آپ کہہ لیں، اور جو ہماری بدھ کی فرسٹ ہاف تھا تقریباً 2 بجے تک، وہ ہماری کمٹمنٹ تھی ٹرائی لیٹرل، چائنا، پاکستان اور افغانستان۔ انہوں نے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ٹرائی لیٹرل بھی میٹنگ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، ہمارا آلریڈی فورم ہے ٹرائی لیٹرل، ہم امبیسڈر لیول پہ اور اسپیشل ریپرزینٹیٹیو کے لیول پہ یہ میٹنگز کرتے ہیں۔ اور 19 اپریل کو الحمدللہ میں جو افغانستان کا ایک دن کا ہم نے وزٹ کیا تھا اور ان کے وزیر اعظم صاحب اخوند صاحب سے، پھر ان کے ڈپٹی وزیر اعظم حنفی صاحب سے اور وزیر خارجہ متقی صاحب سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور ہم نے وہ نارمل ان کی یہ پریکٹس نہیں ہے، لیکن ان کی خواہش کے مطابق ہم نے وہاں افغانستان کابل میں ہی لائیو پریس کو بات کی۔ پاکستان میں بھی وہ دیکھی جا رہی تھی اور افغانستان میں بھی دیکھی جا رہی تھی، اور اس پہ ہم نے بڑے سبسٹینٹو فیصلے کیے۔ ہم نے پولیٹیکل کافی فیصلے کیے، ہم نے اکانومی ٹریڈ کے حوالے سے کافی فیصلے کیے، ہم نے یہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے کافی فیصلے کیے، اور وہ کوئی چھپ کے بات نہیں تھی، وہ کھل کے بات تھی، اور چونکہ لائیو جا رہی تھی ساری دنیا نے دیکھا، لیکن اس میں کافی ہم نے فیصلے ایسے تھے جس میں آگے ایکشن ریکوائرڈ تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی 72 گھنٹے پہلے تک وہ تمام فیصلے جو 19 اپریل کو کابل کی سرزمین میں کھڑے ہو کے متقی صاحب کے ساتھ ہم نے اناؤنس کیے تھے، وہ تمام کے تمام امپلیمنٹ ہو چکے پاکستان میں۔ جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے، آبویسلی اگر وہ کامرس ریلیٹڈ تھا تو آبویسلی منسٹری آف کامرس کی سمریز ہوں گی، اگر ویزا ریلیٹڈ تھا تو منسٹری آف انٹیریئر نے اپنا کام، تو وہ نمبر آف منسٹریز ور انوالوڈ۔ لیکن جو ہمارے فیصلے تھے الحمدللہ، کیونکہ ہم مشہور ہیں کہ ہم فیصلے کر لیتے ہیں پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا بہت بڑا پاکستان کے اوپر ایک چارج ہے کہ ہم بہت سلو ہیں، بہت دیر کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے جو فیصلے وہاں منوان ایک فیصلہ جو تھا اس کو پبلک کیا، اور ان کو پھر ہم نے الحمدللہ مکمل بھی کر چکے ہیں۔ تو ہماری جو پہلی بائی لیٹرل چائنا میں ہوئی، وہ ان کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہیں، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے منسٹر ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں، پاکستان میں بھی آ چکے ہیں۔ ساری دنیا میں جو ڈیولپمنٹ چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو کوآپریشن کرتے ہیں، وہ یہی ان کی منسٹری اس کو لیڈ لیتی ہے، اور وہ ان کے ہرارکی میں، ان کے پولیٹیکل سسٹم میں بہت ہی امپورٹنٹ وزیر ہیں۔ پاکستان بھی آ چکے ہیں میری انویٹیشن پہ، آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1 سال میں، اور میری وہاں بھی ان سے پچھلے سال بھی ملاقات ہوئی تھی جب ہم ہمارا جو دونوں پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک ڈائلاگ فورم ہے، اس میں بھی میری ملاقات ان سے پچھلے سال بھی ہوئی تھی۔ تو ان سے میٹنگ جو تھی میرے ڈیلیگیشن کے ساتھ، بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور ہم نے بھی اپریشیٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کی تمام یعنی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اور کوئی چند ہفتے پہلے پاکستان کی کافی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں ان کی برین سٹارمنگ سیشن میں گئے، جس میں مسلم لیگ نون کی بھی نمائندگی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی تھی، پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی، سب پارٹیز کی نمائندگی تھی، اور کئی ممالک سے پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی۔ تو وہ بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پاکستان کو دوبارہ انوائٹ کیا ہے، تو پاکستان کی جو نمائندگی ہے ہماری پارٹی کی، آبویسلی جو ہماری پارٹی کے صدر ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کنسلٹیشن ود پرائم منسٹر صاحب، تو انہوں نے نامینیٹ پاکستان کے ہماری ایک سینیٹر کو کیا ہے، جو آگے بھی اس میٹنگ میں جو پی ایم ایل این کی نمائندگی کر چکی۔ تو بڑی اچھی میٹنگ تھی، اور ہماری جو سبسٹینٹیو میٹنگ تھی وہ کئی گھنٹوں میں جاری ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی، اور وہ میٹنگ میں ہم نے آبویسلی انہوں نے کنڈولنسز کیے جو ہمارے
ریسنٹ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوا اور جو ہماری 11 لوگ ہمارے فوجی شہید ہو گئے، 40 لوگ ہمارے سولین شہید ہو گئے، کوئی 199 لوگ ہمارے زخمی ہوئے. تو وہ جو ان کے بارے میں انہوں نے بہت کانڈولنسز کیے اور اظہار تعزیت کیا اور ری افرم کیا کہ ہم پاکستان کی ساورنٹی، پاکستان کی اپنا جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، پاکستان کا جو ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ اس کو ہم ہمارے لیے بہت ہی ہمارے قریب ہے اور ہمارے ہمیشہ اس کو ہم نے جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری دوستی ہے وہ ہم اس پہ الحمدللہ وہ پورا اترے ہیں ہمیشہ. تو یہ کوئنسیڈنس تھا کہ کل 21 مئی تھی اور 21 مئی 1954 کو ہمارے دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ شروع ہوا تھا. تو جو کل گزرا ہے، جو میں وہاں کل صبح ہماری ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. تو 74 سالہ یہ ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے جو کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ شروع ہوا 21 مئی 1951 میں، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب دنیا میں مانا جاتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ غالباً کسی اور ملک کے ساتھ چین کا نہیں دیکھا جاتا. تو وہ بھی اس میں پرائیڈ لیتے ہیں، ہم بھی پرائیڈ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کل. تو ہماری جو ڈیٹیل جو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اس میں آبویسلی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انفارمل میٹنگ تھی. جو ہمارا پاکستان چائنا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونا ہے جو میں پچھلے سال کر کے آیا تھا، اس کا اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا ہے. تو وہ اسلام آباد میں راؤنڈ کے حوالے سے میں نے میٹنگ کے ختم ہونے پہ جناب وزیر خارجہ چائنا کو انوائٹ کیا اور ان کو کہا کہ جی اب آپ کی باری ہے پاکستان آنا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول بھی کیا اور مجھے اشور کیا کہ وہ جتنی ارلیسٹ پاسبل جو کیلنڈر میں ان کو جگہ ملے گی وہ بالکل پاکستان آئیں گے. اور لیکن یہ بڑی سبسٹینٹیو میٹنگ تھی، جیسے میں نے کہا کہ کچھ گھنٹے پہ محیط تھی اور ہم نے بھی جو دوستی کی ہوتی ہے شکریہ اور سارا وہ بیان کیا. انہوں نے ہم ون چائنا کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں تبت سمیت، اور وہ انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے ہمیں دوبارہ یعنی سپورٹ کیا کہ جی یہ بالکل یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا فیصلہ اور کشمیری لوگوں کی جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں اتفاق ہے کہ یہ جو اس خطے میں جو ٹینشن ہے اور اس خطے میں جو امن کی پرابلم ہے وہ ایک میجر وجہ جموں اینڈ کشمیر کی سیٹلمنٹ کا نہ ہونا ہے. اور تو میں بالکل ان کا مشکور ہوں. اسی طرح ہمارے تمام فورمز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو 23 اپریل سے لے کے 10 مئی کی شام تک جہاں میں نے کوئی قریباً 60 سے زیادہ اپنے ہم جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وزیر خارجہ یا ڈپٹی پرائم منسٹر اور ایک دو ملکوں کے پرائم منسٹر قطر سمیت ان سے جو بات اس وقت ہم ساتھ ساتھ ان کو شروع میں انگیج کیا تھا، ان کو ہم نے سب کو رابطے میں رکھا. ہمسایہ ملک کے جھوٹ ان کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے کہ جی یہ 15 جو انہوں نے کہا ہے کہ 8 کی رات کو حملے کر دیے جھوٹ ہے، یہ اگلے دن کہہ دیا 16 ہم نے چڑھا دی اور ایک گرا لیا انہوں نے، وہ بھی جھوٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس دفعہ پاکستان نے نیریٹو جو ہے انڈیا کا 2019 کی طرح وہ بننے نہیں دیا، اور وہ چونکہ سچ پہ مبنی تھا اور اوپن آفر دی پہلے 72 گھنٹے میں ہماری طرف سے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیں، اور اس کے بعد ایک ریفارم چند دنوں کے بعد آفر تھی کہ اس کو ہم ایک پرماننٹ میکنزم بنا دیتے ہیں جس میں پلوامہ ہو یا پہلگام ہو یا جاور ایکسپریس ہو یا خزدار کل کا ہو، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. کیونکہ جب ہم چین کو چھوڑ رہے تھے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ مجھے یہ بڑی بری خبر ملی. ان فیملیز کے لیے ہم سب کا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے وہ بچے ہیں جو اپنی یعنی زندگی کی بہاریں دیکھنے سے پہلے ہی
اس ملک کے میں شہید ہو گئے. تو یہ انڈین پراکسیز جو ہیں یہ باز نہیں آ رہی. تو ہم نے ایک پرماننٹ میکینزم جو ہے اس کو بھی آفر کیا تھا کہ ایک پرماننٹ میکینزم بنا لیتے ہیں. ہم تو آپ کی طرح کاورڈ نہیں ہیں کہ پلوامہ ہو تو آپ پاکستان پہ بلیم, کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان پہ بلیم کر دیتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. ہم تو کہا تھا کہ دیکھو جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے. اور جب ہم نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو ارلی آورز 4 بجے صبح 10 مئی کو آپ کہہ دیں فجر سے پہلے جب ہم نے شروع کیا تو ٹائم لیگ کے ساتھ ہر چیز پبلک کی, ہر چیز بتائی کہ ہم کدھر کیا کر رہے ہیں, کہاں حملہ کر رہے ہیں, کہاں اپنا بدلہ اتار رہے ہیں اپنے ڈیفنس میں UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق. تو ہم تو چھپا کے نہیں کیا. اور اس چیز کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ پہلے جو باتیں کی گئی وہ جھوٹ نکلی. اور اس کے بعد کئی کیپٹلز نے اس کو چیک کیا کہ جی واقعی 15 میں سے کوئی 5 یا کچھ حملے کیے ہیں, یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو ایک بھی نہیں کیا. تو جب پاکستان کو جب آپ کی کریڈیبلٹی بنی تو یہ وجہ تھی کہ انڈیا کا نیریٹو الحمدللہ اس دفعہ بالکل بری طرح ناکام ہوا. اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی آؤٹ ریچ تھی وہ 2019 میں پلوامہ کی دفعہ وہ اس نیریٹو کی وجہ سے بنی تھی اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان از اے بیڈ بوائے. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں اپنے جو ساتھی ہیں وزارت خارجہ کے, جو اپنا سیکرٹری صاحبہ ہیں اور جو جتنے ہمارے آفیسرز ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر, انہوں نے دن رات کام کیا. اکثر راتیں ہماری وزارت خارجہ کے آفس میں گزری میرے سمیت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور وہ بھی انہوں نے جب منظور نہیں کیا تو ہم نے یہ جو پروسیس تھا اس کو, اس ٹیررزم کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے سے جتنی جلدی ہو سکے ختم ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے ہم نے 2013 سے 2017 میں آپ کے سامنے ہے کہ اس زمانے میں $4 بلین ہم نے اس کے اوپر خرچ کیا اپنے ضرب عضب پہ, رد الفساد پہ, کراچی سیکیورٹی آپریشنز پہ. اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ اگر آپ 20, 12, 13 کے نمبر نکالیں گے ان دہشت گردی کے واقعوں کے اور آپ 17 کے نکالیں گے, 17, 18 کے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ تو ختم ہو چکا تھا. وہ تو ہماری اپنی انٹرنل میں سمجھتا ہوں کہ غلطی اور خرابی ہے اور پالیسیز ہے. میں انڈیویجولز کو چلیں بلیم نہیں کرتا کہ ہم پھر وہ آ جاتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر ان کابل فار اے کپ آف ٹی اور پھر ہم اپنے بارڈرز کو لوز چھوڑ دیتے ہیں. 35 سے 40 ہزار لوگ رپورٹڈلی جو بھاگے ہوئے تھے ٹیررسٹ وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں. ہم 100 سے زیادہ ہارڈنڈ کرمنل ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو جیلوں سے رہا کروا دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ابھی یعنی 22 تک یہ جو حالت تھی وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو رہی. اور اس دہشت گردی میں بہت پیک اضافہ ہوا ہے اور نمبر آف انسیڈنٹ جو ہیں ہمارے کئی یعنی فیو تھاؤزنڈ اور کئی ہزار زخمی ہوئے ہیں, چند ہزار ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں ان سالوں میں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس حکومت کا بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کے ساتھ بالکل اسی طرح نپٹیں گے جیسے ہم نے 2013 اور 2018 کے درمیان نپٹا تھا. اور انشاءاللہ اس میں چائنا بھی اسی طرح اس کی بھی انٹرسٹ ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو پاکستان میں انسیڈنٹ ہوئے پچھلے 2 سال میں وہ زیادہ چائنیز پروجیکٹس اور چائنیز جو پرسنل ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے. تو ان کی جو ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ یعنی ان کا کنسرن ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف انشاءاللہ لڑیں گے. وہاں بھی بات ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور یہ ٹرائل لیٹرل میں بھی بات ہوئی. یہ جو ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہوئی جو کل ہوئی, یہ گزرنے والا کل ہے, اس میں بھی یہ ایک مین کی ایجنڈا تھا کہ ہم نے تینوں ملکوں نے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا ٹیررسٹ کے ہاتھوں کسی دوسرے ملک کے خلاف. اور اسی طرح ہم نے اپنے ملکوں سے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, اس کا کلا کما کرنا ہے. تو یہ ہمارے ریزالو تھا, ون آف دی میجر ریزالو ٹرائل لیٹرل میٹنگ کا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ افغانستان نے اور چائنا نے بالکل ایک ہی یعنی یونٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کا عزم کیا کہ وہ ای ٹی ایم ہو, وہ ٹی ٹی پی ہو, وہ بی ایل اے ہو, وہ مجید برگیڈ ہو, کوئی بھی نام ہو, terrorism will not be allowed to stay in these countries. Obviously اس میں ٹائم لگے گا.
کوئی میجک وینڈ ہے نہیں کہ آٹومیٹک اس کو بٹن پریس کریں تو یہ سارا ختم ہو جائے گا. اسی طرح محنت کرنی پڑے گی جیسے ہم نے 2013 سے 2017 میں کی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ کنٹری کو ڈویڈنڈ ملے اور بالکل وہ خاتمہ ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری بڑی کلیئرٹی تھی تینوں ملکوں کی وہاں. اسی طرح ہم نے ان کو چائنا کو سی پیک 2 کے لیے جو ایکسپینڈڈ ورژن ہے اس کے لیے ہماری بڑی بات چیت ڈیٹیل میں ہوئی. وہ اس کو بالکل اس کو یعنی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ صرف اس کو شروع کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جو ہماری کراکم ہائی ویز ہے اس کی ری الائنمنٹ ہے, ہمارا کراچی حیدرآباد ریلوے ہے, تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل پاکستان کی وہ سپورٹ کرنے کے لیے اس حکومت کے ساتھ سی پیک 2 کو آپریشنائز جو کرنے کے لیے کافی تیزی کے ساتھ ان کی ہمیں بالکل پازیٹیو کمٹمنٹ ہے. اسی طرح میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو IMF کا پروگرام ہے اس حوالے سے جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹ ہے اور خصوصاً چائنا کی وہ بڑی کروشل تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ جو ہم پہلے جو ہم پروگرام کو فائنلائز کیا تھا پچھلے سال اس میں بھی, اور ابھی جو ریویو ہوا ہے مکمل اس میں بھی, تو ابھی جو آنے والی کمٹمنٹس ہیں تو اس حوالے سے بھی میری تفصیل سے ان کا شکر بھی ادا کیا اور ان کو انگیج بھی کیا, اور انہوں نے اسی طرح فرم کمٹمنٹ دی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آئرن کلیڈ بردرہڈ ہے ہماری, اور ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی کوئی بھی جائز اور جو جینون اگر کوئی ہماری سپورٹ کو آپ کو ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم بالکل آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ ہیں. تو میں ان کی لیڈرشپ کا مشکور ہوں. اسی طرح آپ سن رہے ہوں گے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے 2022-2023 میں جب گورنمنٹ تھی اور کئی میٹنگز میرے فائنانس منسٹر کے آفس میں ہوئی, اور اس میں انٹر منسٹریل تمام جو اسٹیک ہولڈرز آتے تھے ٹو کنیکٹ پاکستان ود سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھرو ریلوے, اور وہ تھا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا ازبکستان پاکستان ریلوے نیٹ ورک وایا افغانستان, پاک افغان ٹرانس ریلویز. اس کے لیے ظاہر ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس کے باقاعدہ اس کی تمام ڈیٹیل کام اس وقت ہوا, اور وہ کمیٹی جو تھی جس کو میں اس وقت ہیڈ کر رہا تھا وہ ہم نے اس کا تمام کام مکمل کر کے پچھلے سال ایک ڈرافٹ فریم ورک ایگریمنٹ وہ ہم نے ازبکستان کو بھی دیا, افغانستان کو بھی دیا, اور ہمارے پاس بھی ہے. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جایا جائے, اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کی فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی, اور اس کی جو فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی اس کے لیے میں نے چائنا سے ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے جو متقی صاحب تھے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ اب ہم کیونکہ جون کے شروع میں پرپوزڈ ابھی فائنل ہو رہا ہے کہ شاید میری وزٹ ہوگی ازبکستان میں, اور وہ کیونکہ جب پچھلی وزٹ پرائم منسٹر کی ہوئی تھی چند مہینے پہلے تو اس پہ ان کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا تھا, اور مجھے خاص کر کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ اس پروجیکٹ کو آپ لیڈ کریں اور کروائیں. تو وہ چائنا ان پرنسپل ہیز ایگریڈ کو اس پروجیکٹ کو فائنانس کو دیکھنے کے لیے. اور ازبکستان میں ابھی میرے جانے سے پہلے چائنا آلریڈی ان کی ڈیٹ کو دی تھی کے دوران میں کافی ایز فائنانس منسٹر بہت زیادہ انوالو رہا تھا, اور جب وہ فائنلائز ہوا تھا سارے اس کے اسپیڈ ورک میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا, اور اس کی پاکستان کے بہاف پہ فاؤنڈنگ ممبر ہم اس کے ہیں, میں نے سائن کیے تھے پریزیڈنٹ شی کی موجودگی میں. اسی طرح کا ایک یہ انیشیٹو جو ہے جو کہ پیرل انیشیٹو اس خطے کے لیے ہوگا, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن اس کا سینٹر ہانگ کانگ ہوگا, اور 29-30 کو اس کے تمام جو اسپیڈ ورک اور سائننگ جو ہے وہاں رکھی گئی ہے, جس میں پاکستان کے بہاف پہ میں انشاءاللہ اس کی نمائندگی کروں گا. تو اس وجہ سے وہ ڈیٹس ہمیں سوٹ نہیں کرتی تھی, تو ہم نے ان کو فرسٹ ویک آف جون کہا ہے. تو ونس ڈیٹس ہو جائیں گی تو یہ پاکستان افغانستان ازبکستان کی جو ریلوے کا نیٹ ورک ہے تھرو خرلاچی, اس کو انشاءاللہ اس کا فریم ورک ہم کوشش کریں گے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ازبکستان میں ان کی ریکویسٹ کے مطابق فائنلائز ہو جائے, اور نہ صرف فائنلائز ہو, اللہ کرے کہ وہ سائن ہو جائے,
اور سائن ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر چائنا کو ان پرنسپل میں نے ریکویسٹ کیا اور انہوں نے اس کو ایگری کیا. اسی طرح چائنا نے جو یہ طے کیا ہے اور ایگری کیا ہے کہ سی پیک 2 جو ہے اس کو جو چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے, یہ ایک حصہ ہے بیلٹ BRI کا, بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی آف چائنا کا, اس کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنے کا. تو یہ ہماری جو ٹرائل لیٹرل ہے اس میں یہ آپس میں یہ طے ہوا ہے, اور یہ ایکسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جو پروجیکٹ ہے یہ ریلوے کا پاکستان, افغانستان, ازبکستان, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہوئی پشاور سے کابل ہائی وے, یہ بہت بڑی ایک اور جو ہے کنیکٹیوٹی ہوگی, کیونکہ یہ تمام اگر ہمارا ریلوے کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور ادھر سے یہ ہمارا پشاور ٹو کابل ہائی وے سی پیک 2 میں چائنا اس کو فائنانس کرتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو یہ آپ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں پھر ہر جگہ پہنچ سکیں گے. یہ آئی ایم شور کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چائنا آلریڈی قزاقستان اور کرغزستان کے ساتھ ریلوے نیٹ ورک بنا رہا ہے. تو جب یہ بن جائے گا تو آپ کی گوادر پورٹ صحیح معنوں میں ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. ابھی جو والیوم ہے بزنس کا وہ بہت تھوڑا ہے اس کے پوٹینشیل کے مقابلے میں, اور جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا پورٹس کے حوالے سے وہ بھی بہت نیچے استعمال ہو رہا ہے. فریکشن آپ کے کراچی کے پورٹس اور گوادر پورٹ کمبائنڈ آپ کا اس پورے ہب میں سینٹرل ایشین سٹیٹس کی کو کنیکٹیوٹی ٹو اینڈ فرام دینے سے آپ کا یہ نیٹ ورک بہت ہی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ حکومت میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک اس کی بڑی اچھی ایک آؤٹ کم تھی ہمارے وہاں اس میٹنگ کی. اسی طرح انہوں نے جو ہمارے ساتھ جو وہاں جو ان کی ڈسکشنز ہوئی ٹرائل لیٹرل میں, تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ٹیررزم کے اوپر بڑی یعنی فرم قسم کی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے راستہ بند تھا 19 اپریل کو جو ہم نے ایک دن کی وزٹ کی اس کو کھول کے بہت زیادہ ایکشن ایگری کیے ایک ہی دن میں, اور ان کو بھی پتا تھا, سب یہ ممالک کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا. تو اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ دونوں ممالک جو ہیں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اس طرح بڑھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں ہم کچھ اور بھی ممالک ہیں جو کہ ہمارا ٹرائل لیٹرل جیسے افغانستان کے ساتھ ہے, پاکستان, افغانستان اور چائنا کا ایک ہے, اسی طرح دوسرے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ایسے ہونے چاہیے روابط, کیونکہ یہ ایک واحد کانٹیننٹ ہے جس میں سارک جیسا ادارہ بنا کئی ڈیکڈز پہلے اور کہیں نہیں کھڑا. سب سے اگر کوئی اکنامک بلاک فیل ہوا ہے دنیا میں اور جس نے کوئی بھی بالکل پرفارم نہیں کر سکا وہ سارک ہے, اور اس کی وجہ صرف ایک ملک ہے, وہ یا تو کچھ کنٹری کو بالکل قابو کیا ہوا ہے اور کچھ کنٹریز کو بلی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا اس ریجن میں ہمارا اور چائنا کا ٹرائل لیٹرل کچھ کنٹریز کے ساتھ بات چیت ہو, ہم ان کو انگیج کریں, جیسے افغانستان سے ہم ہو چکے ہیں, ایک تو کنٹریز ان دا پائپ لائن ہے, وہ بھی جب ہوں گی تو آپ سے شیئر کیا جائے گا. تو یہ ہم ایک اس پورے کانٹیننٹ اس خطے کو کم از کم جو ہمارا سارک والا ایریا ہے اس کو ہم چائنا کے ساتھ اگر جوڑ لیں تو یہ اچھا خاصا ایک بڑا پاورفل اکنامک بلاک بن سکتا ہے. تو یہ بھی اس میں بڑی پازیٹیو ان کی سوچ تھی اور ان کی جو سجیشن تھی. تو اس پہ بھی ہم دونوں ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ ہمیں آپس میں یہ کرنا چاہیے, کیونکہ ریجنل کنیکٹیوٹی سے اور یہ جو پروجیکٹس میں نے آپ کو تھوڑے سے نشاندہی کی ہے اس سے ہمارا آپس میں نہ صرف رابطہ 3 ملکوں کا ہوگا بلکہ آپ تھرو آؤٹ سینٹرل ایشیا میں ہر جگہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ آپ ان کا اپنا یعنی آپس میں ان کا کنیکٹیوٹی جو ہے بڑی روبس قسم کی ہے, بائی روڈ بھی اور بائی ریلوے بھی. یہ ایک مسنگ لنک ہے, اس کو اگر ہم نے جوڑ لیا اور ادھر ہم اپنا جو ہے ML1 کراچی سے پشاور تک اس کے لیے ہماری نیگوسیشن جاری ہیں کہ ہم اس کو ریلوے کو اپ گریڈ کریں,
مزید اس کو بہتر کریں تاکہ وہ اور اچھے سٹینڈرڈ کا ہو. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹو اینڈ فرام ادھر چیزیں جانی اور وہاں سے آنی اور گوادر پورٹ تک لانی اور وہاں سے پھر آگے دنیا میں جانی, تو یہ بہت ہی ایک پاکستان کے لیے مفید ایک پروجیکٹ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ مجھے بڑی پازیٹیو ان سے نیوز ملی ہے. جہاں تک ٹرائلیٹرل کی بات ہے, وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اس کا 6th فارمل راؤنڈ ہے ٹرائلیٹرل کا, وہ کابل میں ڈیو ہے. تو جو کل وہاں جو ہمارا راؤنڈ تھا وہ انفارمل تھا, وہ ڈسکشن تھی. آپ سمجھ لیں کہ تیاری ایک میٹنگ تھی فارمل راؤنڈ جو کابل میں ہونا. تو اس کے لیے بھی ہم تینوں نے ایگری کیا کہ ہم تینوں کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اگلے اسی سال کے اندر اگر ممکن ہو تو ہم وہ جو 6th راؤنڈ ہے ٹرائلیٹرل چائنا افغانستان پاکستان وہ جو کابل میں ایگری ہوا ہے 5th راؤنڈ کے وقت, یہ 5th راؤنڈ جو ہوا تھا یہ 2023 میں ہوا تھا, پچھلا 5th راؤنڈ میں 2023. تو اس کا جو 6واں راؤنڈ ایگری ہوا تھا وہ کابل میں جو ہونا ہے. تو اس پہ کافی میں کہوں گا کہ کافی جو اسپیڈ ورک ہے وہ ہمارا یہ 1.5 دن میں جو بائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اور جو ٹرائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ تھی اس پہ ہم نے الحمدللہ وہ کیا ہے. تو یہ ہماری جو مین جو اس کی کہہ لیں کہ ڈیلیوریبلس کہہ لیں یا جو ہماری جو آؤٹ کم تھی وہ ہماری چونکہ انفارمل جو ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کی پھر پریس اسٹیٹمنٹ جوائن نہیں ہوتی, یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے دنیا میں. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے اور آپ کے ذریعے قوم کے ساتھ یہ تفصیل شیئر کی جائے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی کامیاب ہمارا ٹرپ تھا اور موقع بھی ملا چائنا کا شکریہ ادا کرنے کا, ان کی ہمیشہ سپورٹ جو ہوتی ہے, اور موقع ملا کہ افغانستان کے معاملات کو آگے لے جانے کا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. اس ملک میں جو کچھ کل خزدار ہوا ہے یہ خون کے آنسو دل روتا ہے کہ یہ ہمارے ننھے منھے جو بچے گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ پرپیٹریٹرز ول بی ٹریسڈ, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. لیکن اللہ نے چاہا تو ان جو ٹیررسٹ ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں 2013 2017 کی طرح. تو بہت شکریہ جی, کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بہت شکریہ نائب وزیر اعظم صاحب. ایک چیز کا کائنڈلی آپ ذرا کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہے ان کا بیان میرے سامنے ہے جو انہوں نے دیا ہے, اس میں ایک چیز جو ہے کہ پاکستان اور افغانستان اگری کر رہے ہیں کہ جو ڈپلومیٹک لیول ہے اس کو بڑھائیں گے, اور اس کے بیان کے مطابق کہ یہ بہت جلد ہوگا. تو اس طرح فیصلہ ہوا ہے, آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, اور اگر ہوا ہے تو کب تک یہ ممکن ہے؟ اور ایک دوسرا اگر آپ اجازت دیں کہ مہاجرین کا آپ نے ذکر کیا کہ کابل میں آپ نے ڈسکشن کی ہے, تو ACC کارڈ والا تو جاری ہے ان کا ریپیٹریشن, POR کارڈ کا لاسٹ ڈیٹ ہے June 30. تو آپ نے کہا کہ وہاں پر کافی ساری باتیں ڈسکشن ہوئی کابل میں, تو آیا اس کا امکان ہے ٹو ایکسٹینڈ دی پیریڈ آف POR کارڈ ہولڈرز؟ شکریہ. دیکھیے بالکل میں نے خود بھی آپ کو بتایا کہ یہ اگر تو ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. میری جو وزٹ تھی اس کا ہول پرپز وزیر اعظم صاحب کی سوچ اور ان کی اجازت کے ساتھ سوچ کے مطابق اجازت کے ساتھ جب وزٹ کیا تھا تو اسی اسپرٹ سے کیا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کئی سال there was a lull, there was no movement. تو اگر روٹ کے بیٹھے رہیں گے دونوں جو ملک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارا ایک جغرافیکل, ایک ریلیجس, ایک کلچرل, ایک ہسٹورک وہ ہمارا بانڈ ہے. ہمارے نیبر ہم چینج نہیں کر سکتے نیبرز کو. ہمارے اوپر بھی خدا نہ خواستہ وہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا مجھے ایک, وہاں بھی میں نے کہا کہ مجھے ایک نیبر دکھائیں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آؤٹ ریچ تھی وہ اس کی بڑی کامیاب الحمدللہ وزٹ دنیا میں گنی جا رہی ہے, اور ایون افغانستان میں اس کو بہت سراہا گیا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت افغانستان میں اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. اسی طرح آپ اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں
تو انہوں نے بالکل یہ کہا, میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہی عرض کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو ریلیشنز ہیں اس کو بڑھائیں. تو بڑھانے میں آبویسلی ہر چیز شامل ہوتی ہے. اس میں اب اس وقت ہمارے ریلیشنز کئی سالوں سے جو ہیں, پچھلے چند سال سے, وہ چارج دی افیئر کے لیول پہ ہیں. تو ہم اب ڈیو پروسیس میں ساری چیزوں کو, ظاہر ہے کہ ایسی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے, اس کی وزیر اعظم تک کی انوالومنٹ ہے, اس کے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہے, اس کے پروز اینڈ کونز ہیں, تو ساری چیزیں دیکھیں گے. لیکن میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں تمام نیبرز کے ساتھ ہمیں معاملہ طے کرنے چاہیے, اور اس کا کور پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کے ملک سے دہشت گردی نہیں ہوگی. اور اس حوالے سے جب ہماری وزٹ تھی, ہم نے بڑا کیٹیگورک کہا تھا, میرے جو کلیگز میرے ساتھ تھے وہ اس کے وٹنس ہیں کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں. آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں, ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور اس پہ آپ کی ہماری چاہیے. میری فیڈ بیک جو کہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے, وہ بڑی پازیٹیو ہے, اور ان کی طرف سے وہ پازیٹیو پروگرس ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ہے. ریفیوجیز کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوگا, جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.